Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin rasulin nabiyil karimil aminil makinil haninir raufur rahim. Amma ba'd, fa'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karimul amin. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tasaddaqa ba'di 'adli tamratin kasabin tayyibin wa la yaqulu Allah illa at-tayyib fa inna Allah yataqabbaluha biyaminihi summa yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum falubahu hatta takuna mislal jabal. Sadaqallahul 'azim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa an Burzah al-Aslamiyya qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna al-'abda liyatasaddaqa bil kasrati taruhu 'inda Allah ta'ala hatta takunu mislu Uhud. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karimul amin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa maljana wa mawlana nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bawale bulan padiya salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka
پتھر کو ایسا تراشا کہ نگینا بنا دیا، پتھر کو ایسا تراشا کہ نگینا بنا دیا، صحرا کو مسکرا کر دیکھا تو مدینہ بنا دیا۔ قربان جاؤں اے خدا تیری ذات پر، تو نے تو سارے جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر میرے نبی کا پسینہ بنا دیا۔ یا مصطفیٰ خیر الورا، یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا، یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں گواں تیرے جیا، تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا، اگر تیرے جیا کوئی نہیں، تیرے جیا سونا نبی لباں تے تاج ہووے کوئی، تیرے جیا سونا نبی لباں تے تاج ہووے کوئی، مینوں تے ہے اینا پتا کہ اگر تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا، اگر تیرے جیا کوئی نہیں، گودی چلے کے سرکار کو سوئے مٹھل من ٹھار کو، گودی چلے کے سرکار کو سوئے مٹھل من ٹھار کو، کہندی حلیمہ سعدیہ، کہندی حلیمہ سعدیہ تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا، اگر تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں گواں تیرے جیا، اگر تیرے جیا کوئی نہیں، اقصی دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے، اقصی دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے، نبیاں نے بھی اے ہو گیا، اگر تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا، اگر تیرے جیا کوئی نہیں، من موڑیا نبی سوڑیا، من موڑیا نبی سوڑیا، قربان تیرا نات خواہ، من موڑیا
دیوا دیا عرب و عجم دیوا دیا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا اگر تیرے جیا کوئی نہیں کنوں گوا تیرے جیا اگر تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا اگر تیرے جیا کوئی نہیں۔ حمد و صلاۃ کے بعد واجب احترام سامعین محترم جو مسجد میں موجود ہیں وہ بھی اور جو گھروں میں یا راستوں میں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کریم اللہ ہم سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی باپردہ خواتین جن میں مائیں بہنیں ان کے لیے بھی اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کریم اللہ ان کے بھی علم و عمل میں اضافہ فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سچی محبت کرنے والی بنائے۔ اب آپ اسی وقت جمعہ مبارک کا مختصر جو وقت ہے اس میں ہمارا جو موضوع ہوگا وہ صدقات خیرات عشر کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن میں کیا ارشاد فرمایا ہے اور محبوب نبینا علیہ السلام والسلام نے اپنے فرمان میں کیا ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلے آتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت بے عیب بے شکا کتاب کی طرف کہ وہ کتاب جس کتاب کی ثانی اس کائنات میں نہ آج تک آئی ہے نہ قیامت تک آ سکتی ہے، وہ کتاب جس کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے اوپر لی ہے، جس کی حفاظت خود کرے خدا فرما رہا ہے، جس کا لفظ با لفظ، جس کی زبر زیر پیش مد جزم ہر چیز جو ہے اپنی جگہ کے اوپر قائم ہو۔ ہاں باقی بھی کتابیں آئی ہے، وہی آئی ہے، باقی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابوں کو بھیجا ہے، جیسے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، باقی صحیفے ہیں، پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری اپنے پر لی جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام قرآن مجید فرقان حمید کی اپنے اوپر لی ہے۔ اور یہ وہ قرآن ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہات والی بات نہیں، یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے اس کائنات کو بنایا ہے اور میزان محشر کے دن تک جہنم کی طرف جانے والے جہنم کی طرف جانے والے جنت کی طرف لے جانے والے پل صراط ہے، یہ سارے کے سارے علوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن میں رکھ دیے۔ یہ جو ریسرچ آج پہنچ رہی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں اپنے محبوب علیہ السلام کے قلب اندر مبارک پر پہلے سے ہی بتا دیا۔ سائنس آج پہنچ رہی ہے کہ انسانی جسم کے اندر کتنے جوڑ ہیں، کتنی ہڈیاں ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے، 1450 سال کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا ہے کہ اے میرے غلاموں یہ تمہارے جسم کے ہر جوڑ کا صدقہ ہے۔ یا سنت کتنے جوڑ ہیں؟ فرمایا 360 جوڑ ہیں، تمہارے جسم کے 360 جوڑ ہیں۔ جب صبح اٹھو، صبح کا سورج جب غروب ہو تو سورج جب اس دن کا غروب ہو اس وقت تک تم اپنے جسم کا 360 جو ہے صدقہ جو ہے ادا کر دیا کرو۔
پچھلی صدی تک بتاتے ہیں 300 ہے، پھر جو ہے وہ 306 ہے، 310 ہے، 322 ہے، 340 ہے، یہ تحقیق پہنچتی اب آ کر مکمل تحقیق پہنچی ہے کہ 360 ہڈیوں کے اوپر، جوڑوں کے اوپر انسانی جسم مشتمل ہے۔ جب حدیث نبویات کو دیکھا، جب مسند امام احمد کو دیکھا، جب ابو داؤد شریف کو دیکھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے مل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بتا دیا جب کوئی کیمرے والی کوئی چیز نہیں تھی، جب مائکروسکوپ والی کوئی چیز نہیں تھی، جب سائنس نام کی کوئی چیز نہیں تھی، جب ایجادات نام کی کوئی چیز نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے غلاموں کو بتا دیا کہ میرے غلاموں 360 جوڑ ہے انسان، اور ہاتھ جوڑ کر سکتا یا اللہ کیسے ادا کیا جائے گا؟ آیا ہے غمخوار نبی ہے نا، اپنی امت کا درد رکھنے والا نبی، جو نبی فرمائے میرے صحابہ حج فرض ہے، حج کیا کرو، جو فرمائے بابو اے میرے صحابہ حج کیا کرو، جب ایک صحابی عرض کرے یا رسول اللہ حج فرض ہے، پھر آقا فرمائے حج کیا کرو، پھر عرض کرے یا رسول اللہ حج فرض ہے، پھر عرض کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج فرض ہے، تو آقا فرمائے ہاں زندگی میں ایک بار فرض ہے جس کے اوپر استطاعت ہو، طاقت ہو، مال ہو، اتنا مال ہو، اس پر ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ اے میرے صحابی اگر تو نہ پوچھتا، بار بار نہ پوچھتا، تو جو میں نے کہہ دیا تھا کہ حج کر لیا کرو، تو جس کے پاس طاقت ہوتی، استطاعت ہوتی، اگر وہ حج کر لیتا اللہ اسے بھی ثواب عطا فرماتا، جس کے پاس طاقت استطاعت نہ ہوتی اس کے باوجود اگر وہ بھی حج کر لیتا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی ثواب عطا فرماتا، اور جو طاقت رکھنے کے باوجود بھی نہ کر پاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب میں مبتلا نہ فرماتا، لیکن تو نے بار بار پوچھا ہے، اس لیے میں نے کہہ دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے کہنے پر آپ کے اوپر ایک مرتبہ حج کو فرض کر دیا، جو سارے استطاعت رکھتا ہے وہ نبی جس کو 50 نمازیں ملے اور بار بار اللہ کی بارگاہ میں جائے، یا بارے تعالیٰ میری امت 50 نمازیں کیسے پڑھے، 40 ہو جائیں، یا بارے تعالیٰ میری امت 40 نمازیں کیسے پڑھے، 35 ہو جائیں، حتیٰ کہ 5 باقی رہ جائیں، اور پھر عرض کرے بارے تعالیٰ اب یہ 5 میرا امتی پڑے گا، تو اللہ فرماتا ہے معبود تیرا امتی اگر یہ 5 پڑے گا اخلاص نیت کے ساتھ، میں خدا جو ہے اسے 50 کا ثواب عطا کروں۔ وہ نبی جو اپنی امت کے لیے روتا، وہ نبی جب امت کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام آیت کریمہ لے کے آتے ہیں کونوا قردۃ خاسئین، پہلی قوموں کے بارے میں جب بتایا جاتا ہے تو ان کی شکلیں بگڑ جاتی، گناہ کرتے باتوں کے اوپر، نشانیوں کے اوپر، گھروں کے اوپر، جو ہے وہ چوکوں کے اوپر، دروازوں کے اوپر لکھ دیا جاتا، شکلیں بگڑ جاتی۔ وہ نبی جب انہیں بتایا جاتا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، جب میدان محشر لگے گا، جب پل صراط کے اوپر جو ہے وہ چڑھا جائے گا، اور اس کے اوپر جو تلوار کی طرح جو ہے وہ تیز دھار والی جو پل بنی ہوگی پل صراط، اور بال سے زیادہ بریک والی، اور اس میں کٹ کٹ کر جو ہے وہ جہنم میں گر رہے ہوں، وہ نبی جب یہ سنی اور اللہ کی بات بارگاہ میں اتنا ہوئے کہ اللہ فرمائے جبریل جا میرے محبوب سے کہ میرا محبوب جو تو چاہتا ہے، جو تو چاہتا ہے ہم تجھے راضی کریں گے، بڑا سوف یعطیک ربک فترضی، ہم ان قریب آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ صحابہ اس کا رسول اللہ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دے اور آپ راضی ہو جائیں گے، تیرے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے صحابہ اس وقت تک میں راضی نہیں ہوگا جب تک کہ میں اپنا آخری امتی بھی جہنم سے نکال کر جنت میں نہ لے جاؤں۔ امتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے تو یاد رکھ لیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر بھی عمل کرنا ہوگا۔ اگر گناہ کیا، گناہ میں مبتلا رہے پر کلمہ پڑا ہوا ہے، ایمان کی حالت میں ہم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو یاد رکھ لے اگر جہنم میں بھی گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرما کے جہنم سے بھی نکال کر اپنے امتی کو
میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے علوم کو رکھ دیا، جس کے بارے میں آج سائنس تحقیقات کر رہی ہے، وہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں رکھ دیا۔ جو آج جو ہے وہ 1450 سال بعد آج جو ہے وہ کہہ رہے ہیں سائنسدان، ایک ستارہ ایسا ہے جس کی آواز جو ہے وہ اس طرح آئی ہے جیسے وہ جو ہے وہ دروازے کو لوگ کرتا ہے کھٹ کھٹ کے آواز۔ تو اللہ نے قرآن میں پہلے فرما دیا ہے والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، جو ستارے پیدا کیے گئے ہیں ان کی ستاروں کی آواز ایسی ہے، ان ستاروں کی آواز ایسی ہے، قرآن نے پہلے بتا دیا ہے، یہ آج پتہ چل رہا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے الحمدللہ، اللہ کی قسم وہ سچا دین ہے، کائنات میں ایسا دین نہیں ہے، ایسا سنا مذہب نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم کتاب میں مثالوں کے ساتھ جو بیان فرمایا ہے۔ آئیے قرآن کی طرف آتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو میری راہ میں دیتے ہیں ان کو مثال دے کر اللہ سمجھاتا ہے تاکہ بات سمجھ آئے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ فرمایا کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ایسے ہیں جیسے کسان ایک دانہ زمین پر پھینکتا ہے اور اس ایک دانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 7 بالیاں پیدا فرماتا ہے، اور 7 بالیوں میں سے ہر بالی کے اوپر ایک سینٹا، ایک سینٹے میں 100 دانہ، اور فرمایا ایک دانہ تو نے پھینکا تھا 7 بالیاں، 7 بالیوں کے اوپر سینٹا، اور ہر سینٹے میں کہنا 100 دانے، اور 700 دانے میں نے ایک دانے کے بدلے تجھے عطا فرمائے۔ فرمایا مثال دے کر کہ اگر بندہ یہ یقین کر لے کہ میں اگر اللہ کی راہ میں دیتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جو ہے وہ کم نہیں کرے گا، جیسے اللہ نے یہ دانہ ایک پھینکنے کی وجہ سے 700 دانے مجھے عطا فرمائے ہیں، وہی خدا مجھے 1 روپے اللہ کی راہ میں دینے سے 700 کی عطا فرمانے پر قادر ہے۔ فرمایا اللہ یضاعف لمن یشاء، اور یہ بھی یاد رکھ لیں صرف 700 کے اوپر نہیں ہے بس کہ 700 ہی ملے گے، نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، میں جسے چاہتا ہوں اس سے بھی زیادہ عطا فرمایا جاتا ہے کہ فرمایا جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، اور کم و بیش گنتی میں تو نہیں ہے جو مورخین لکھتے ہیں، کم و بیش 18,000 مخلوقات، زیادہ بھی ہو چکی ہیں کم بھی، کم و بیش 18,000 مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ آج تک جو آ چکے ہیں آ کر چلے گئے، اور قیامت تک جو آئیں گے اور آ کر چلے جائیں گے، سارے اگر اکٹھے ہو جائیں اور اکٹھے ہو کر اللہ کی پاک بارگاہ میں سوال کریں، اللہ فرماتا ہے میں ساروں کو عطا فرماؤں، ساروں کو عطا فرماؤں، جتنا کوئی مانگنے والا ہو سب کو عطا فرماؤں، میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آ سکتی جیسا کہ ایک سمندر میں سوئی کو ڈبو کر نکالنے سے آتی ہے۔ پورا سمندر اس نے سوئی کو ڈبو کر نکالا تو اس سمندر میں کتنی کمی باقی آئے گی؟ اتنی آئے گی نا کہ جو قطرہ اس پانی کا اس سوئی کے ساتھ لگا، واقعہ تو آپ فرمایا اتنی بھی کمی اللہ کے خزانوں میں نہیں آ سکتی جتنی وہاں پر آ گئی ہے، اگر ساری مخلوقات کو اللہ فرما دے۔ اب آپ اس کو پتہ چلتا ہے فرمایا اللہ کہ میں جسے چاہتا ہوں اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہوں۔ پتہ چلتا ہے جو بندہ جس کیٹیگری کے ساتھ اللہ کی راہ میں دیتا ہے، جس اخلاص کے ساتھ، جس نیت کے ساتھ، جس ارادے کے ساتھ وہ اللہ کی پاک بارگاہ میں دیتا ہے، اللہ اسی مطابق اسے عطا فرماتا ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ 1 کے بدلے 10 بھی ہے کہ 10 دنیا میں اور 60 آخرت میں، 1 کے بدلے 700 بھی ہے، 1 کے بدلے اس سے بھی زیادہ ہے، اور 1 کے بدلے میں بے حساب بھی ہے، جس کا حساب بھی نہیں ہے کہ کتنا دیا اللہ نے۔ فرمایا اللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ وسیع بخشش بھی کرنے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا بھی ہے۔ اگر بندہ ارادہ رکھتا ہے کہ میں لوگوں کو دکھاؤں میری بلے بلے ہو جائے، اس نیت سے دیتا ہے تو اس کا ثواب
اللہ تو ارادہ جاننے والا ہے۔ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ دن دہاڑے دیتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، لوگوں کو جو ہے وہ میرا پتہ چل جائے کہ میں نے دیا ہے، اس کا وہ اللہ کو پتہ ہے۔ جو رات کے اندھیرے وقت دیتا ہے اللہ کی پاک بارگاہ میں، یتیموں کو رات کے اندھیرے وقت دے کر آتا ہے، اللہ کا گھر بن رہا ہے، رات کے اندھیرے میں وہاں پر جا کر جو ہے وہ کچھ دے کر آتا ہے، مٹیریل دے کے آتا ہے، وہ بھی یہ جان دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی جانتا ہے۔ یقین کی بات ہے۔ اور جو ایسا ارادہ رکھ کر دے گا اس کو ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، جو ایسا جو ہے وہ نیت رکھ کے دے گا اسے ویسا عطا فرمائے گا۔ فرمایا اگر رات اندھیری ہے، جنگل اندھیرا ہے، اس میں جو پہاڑ ہے وہ کالے رنگ کا ہے، کالے کوئلے کا پہاڑ ہے، اس کالے کوئلے کے پہاڑ میں ایک کان ہے جو اندھیری ہے، اور اس کان کے اندر ایک کالے رنگ کا پتھر پڑا ہے جو کوئلے کا پتھر پڑا ہے۔ فرمایا اس کے اوپر چلنے والی چھوٹی سی چیونٹی جو ہے، فرمایا کہ جو چل رہی ہوتی ہے رات کے اندھیرے میں اس کالے پہاڑ پر، اس جنگل میں، اس کالی غار کے اندر، اس پہاڑ، اس جو ہے پتھر کے اوپر چلنے کی وجہ سے جو لائن بن رہی ہے، لکیر بن رہی ہے، نشانات بن رہے ہیں، اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے، اور جو اس کے آہٹ جو ہے وہ چلنے کی آ رہی ہے آواز، اللہ اس کو بھی سن رہا ہے۔ فرمایا یہ تو اوپر کی بات ہے، جو موسیٰ کلیم ہو اسے فرمایا جائے کلیم اٹھا ذرا اس پتھر کو، توڑ پھر توڑ پھر توڑ پھر توڑ پھر توڑ، جب ساتتا ہے اس کی توڑی ہے تو ایک کیڑا نکلتا ہے، نمودار ہوتا ہے، جس کے منہ میں سبز بنتا ہے، وہ کھا رہا ہے، کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے۔ فرمایا وہ جو غار ہے، جو غار ہے، وہ پہاڑ ہے، اس میں ہے، پتھر کے اوپر چل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اسے بھی رزق عطا فرما رہا ہے، اللہ تو اس کو بھی جانتا ہے، اللہ تو اس کے ارادے کو بھی جانتا ہے، اللہ تو اس کی نیت کو بھی جانتا ہے، اس چیونٹی کی اور اس کیڑے کی جو اس پتھر میں ہے، اللہ صبح بھی اسے سبز پتا عطا فرماتا ہے، شام کو بھی عطا فرماتا ہے، اور جو وہ منہ سے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے اللہ وہ بھی سن رہا ہے۔ تو اس یقین کی بات ہے۔ اگر علی کی بات کرے کرم اللہ وجہ کریم کہ آپ جو ہے اپنی بیوی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کہے اے فاطمہ تو لجپال نبی کی بیٹی ہے، جو کائنات کا والی ہے، جس کو اللہ نے کائنات کا سردار بنایا ہے، جس کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے، اور جس کے استقبال کے لیے 1,24,000 کروڑ پیغمبر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، جس کے مقتدی 1,24,000 کروڑ پیغمبر ہیں اور وہ کھڑے ہیں، جس کے سامنے تمام ملائکہ جو ہے وہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، اس نبی کی بیٹی ہے۔ فاطمہ کو نے کبھی خواہش نہیں کی، فاطمہ کو نے ہاتھ کے ساتھ چکی بھی چلائی ہے، میرے بیٹے حسن کو بھی کھلایا ہے، میرے بیٹے حسین کو بھی اٹھایا ہے، تو نے بڑا کام کیا ہے، بڑی مشکلات کو سہا ہے۔ اے فاطمہ آج علی کا دل چاہتا ہے، اپنی آج کو خواہش ظاہر تو کر۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے علی اگر یہی بات ہے تو میرا جی چاہتا ہے اگر ایک انار کا دانہ کھلا دے، ایک انار کا دانہ، تو فرمایا جاتا ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں گیا بازار میں اور جو میرے پاس تھا میں نے اس کا ایک انار خریدا ہے، اس انار کو خرید کر جب میں واپس آ رہا تھا دل میں خوش تھا، بڑی تمنا تھی کہ آج جو ہے لجپال نبی کی بیٹی نے میرے کہنے پر مجھ سے کچھ مانگا ہے، آج میں ایک انار کا دانہ اسے دوں گا۔ فاطمہ خوش ہو جائے گی، فاطمہ خوش ہو جائے گی، لجپال نبی کی بیٹی خوش ہو جائے گی۔ فرماتی ہیں میں آ رہا ہوں، راستے میں ایک شخص کھڑا ہے، کہتا ہے اللہ کے نام پر، اللہ کے نام پر مجھے جو ہے کچھ کھانے کے لیے دے دیجیے۔ آپ لجپال نبی کے گھرانے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، آپ کے گھر کی شان یہ ہے اگر یہاں پر کوئی بندہ صبح آئے تو وہ بھی اسے دیا جاتا ہے، اگر دوپہر آئے اسے بھی دیا جاتا ہے، شام آئے اسے بھی دیا جاتا ہے، اگر رات کو آئے اسے بھی دیا جاتا ہے۔ علی فرماتے ہیں کبھی میں نے فاطمہ کی خواہش کو دیکھا، کبھی میں نے اپنے دل کو دیکھا، کبھی میں نے اللہ کے قرآن کو دیکھا، کبھی نبی کے فرمان کو دیکھا، تو میں اس پر پہنچا کہ اللہ کا قرآن
اور نبی کا فرمان جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، مقدم ہے۔ میری خواہش، میری تمنا، میری اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اس سے کم ہے، لہذا وہ میں نے انار کا دانہ اس کو دے دیا اور گھر میں آیا۔ گھر میں آ کر میں ایک سائڈ پہ ہو کر بیٹھ گیا۔ فاطمہ لجپال نبی کی بیٹی تھی نا، لجپال نبی کی بیٹی نے کہا علی پریشان نہ ہو، مجھے یقین ہے، میرا دل کہتا ہے کہ آپ نے ایک انار کا دانہ خرید بھی لیا تھا اور خرید کر آ بھی رہے ہوگے، میرے لیے لے کر آ بھی رہے ہوگے، دل میں ارمان سجا کر لا رہے ہوگے کہ آج فاطمہ کو کھلاؤں گا۔ مجھے یقین ہے کہ راستے میں کوئی سائل آ گیا ہوگا اور اس نے اللہ کے نام پر مانگا ہوگا اور انہیں دے دیا ہوگا۔ اے علی، میں فاطمہ آج بھی تجھ سے راضی ہوں، کل بھی تجھ سے راضی ہوں، قیامت کو بھی تجھ سے راضی ہوں۔ اب یہ مکالمہ چل رہا ہے تو دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دروازے پر جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لجپال غلام حضرت سلمان فارسی ہے۔ حضرت سلمان فارسی جن کی تاریخ جو ہے بہت جو ہے وہ دردناک ہے، کہاں سے چلے، کہاں پر آئے، کیسے انہوں نے جو ہے وہ ایمان قبول کیا، لجپال نبی کے کیسے وہ غلام بنے اور کیسے انہیں جو ہے یہودی سے انہوں نے آزادی حاصل کی، کیسے لجپال نبی نے ان کے لیے باغ تیار کیا، کیسے لجپال نبی نے ان کے لیے سونا مہیا کیا، کیسے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے چاندی کو مہیا کیا، وہ الگ بات ہے۔ حضرت سلمان فارسی کھڑے ہیں، اے علی، لجپال نبی نے کچھ بھیجا ہے۔ علی فرماتے ہیں سلمان کیا بھیجا ہے؟ حضرت سلمان فارسی دونوں ہاتھوں سے انار کے دانے پیش کرتے ہیں۔ انار کے دانے جب پیش کرتے ہیں وہ دانے حضرت علی گنتے ہیں، ایک دانہ، دو، 7، 9 تک گنتی جاتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں اے سلمان اپنے ہاتھوں کو واپس کر۔ حضرت سلمان اپنے ہاتھ واپس بڑھاتے ہیں۔ علی فرماتے ہیں اے سلمان فارسی، مجھے لگتا ہے یہ انار علی کے نہیں ہے، مجھے لگتا ہے یہ لجپال نبی نے میری طرف نہیں بھیجے، لگتا ہے کہیں آپ سے کوئی بھول تو نہیں ہو رہی۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں علی نہیں، بلکہ لجپال نبی نے آپ کے لیے بھیجے ہیں، بتائیے وجہ کیا ہے؟ لجپال علی فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ کا قرآن بھی میں نے پڑھا ہے، نبی کا فرمان بھی میں نے سنا ہے کہ ایک کے بدلے 10 اللہ دنیا میں جو عطا فرماتا ہے 60 آخرت میں عطا فرماتا ہے۔ میں نے اگر ایک انار اللہ کی راہ میں دیا ہے تو مجھے 9 مل رہے ہیں، لگتا ہے یہ میرا حق نہیں ہے۔ تو سلمان فارسی فرماتے ہیں مسکراتے ہوئے، تبسم کرتے ہوئے اپنی جیب سے 10واں دانہ نکال کر علی کی ہتھیلی پر رکھ دیتے ہیں اور مسکراتے ہوئے عرض کرتے ہیں اے علی، اے شہنشاہ ولایت، اللہ کے محبوب نے آپ کے لیے 10 ہی بھیجے ہیں۔ میں نے کہا دیکھیں علی کا تقویٰ کیسے ہے، علی کی طہارت کیسے ہے، علی کی پاکیزگی کیسے ہے، علی کا علم کیسے ہے، علی کی شجاعت کیسے ہے، علی کی بہادری کیسے ہے، جس علی کو نبی لجپال نے فرمایا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو علی کا علم کیسا ہے؟ علی میں مان گیا، میں نبی کے فرمان کو بھی مانتا ہوں، میرا آنکھوں سر جو ہے وہ وہاں پر مخون کرتا ہوں، جھکاتا ہوں کہ لجپال نبی کا بھی فرمان سچا ہے، علی تو بھی سچا ہے، اللہ بھی سچا ہے، اللہ کا قرآن بھی سچا ہے، یہ تیرا ہے۔ علی فرماتے ہیں اے سلمان فارسی، یقیناً یہ میرے ہیں، لجپال نبی نے میری طرف بھیجے ہیں۔ وہ سارا کا سارا ایک کے بدلے 10 حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں پیش کر دیے جاتے ہیں اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ بھی پاک باپ کی بیٹی ہے، اللہ اکبر، وہ شہزادی ہے جو رات کو عبادت پر مصلی پر آتی ہے، ایک سجدہ کرتی ہے، دوسرا سجدہ کرتی ہے، ایک رکعت مکمل کرتی ہے، ادھر سے فجر کی اذان شروع ہو جاتی ہے، جلدی سے دوسری رکعت کو مکمل کر کے اللہ کی پاک بارگاہ میں التجا کرتی ہے۔ اللہ ایک رات ایسی لمبی
بنا، ایسی لمبی بنا، تیری بندی فاطمہ تیری عبادت کرتے تو ختم ہو جائے پر تیری رات ختم نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں آپ فرماتی ہیں علی ایک دانہ انار کا لینے گیا، اللہ کی بارگاہ میں دے دیا، اور اب یہ 10 دانے لے کر آئے ہو، کہاں سے لے کر آئے ہو؟ یہ کدھر سے آئے ہیں؟ بتاؤ، یہ کھانے کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ یہ پاکیزہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ حلال ہے کہ نہیں ہے؟ یہ طیب ہے کہ نہیں ہے؟ یہ طاہر ہے کہ نہیں ہے؟ اس سے عبادت میں لذت پیدا ہوگی کہ نہیں؟ اس میں سجدوں میں سکون آئے گا کہ نہیں؟ اس میں اللہ کی پاک بارگاہ میں جھکنے کا جو ہے وہ لذت ملے گی کہ نہیں؟ اس سے ہماری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی کہ نہیں؟ اس سے جو میں حسن کو دودھ پلاؤں گی، اس سے جو میں حسین کو دودھ پلاؤں گی، کیا وہ کربلا کی زمین پر اپنے بچوں کو شہید کرا کر کیا وہ قرآن کو بچانے والا، کیا نبی کے فرمان کو بچانے والا بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ حضرت علی فرماتے ہیں ہاں فاطمہ، میرا حسن بھی شجاعت والا بنے گا، میرا حسین بھی جو ہے وہ بہادر بنے گا، کربلا کی زمین پر پورا کنبہ کو ہا کر شہید کروا کر اللہ کا نام بلند کرے گا، تیرے بابے کا نام بلند کرے گا۔ ہاں یہ پاکیزہ بھی ہیں، یہ مہذب بھی ہیں، یہ مطہر بھی ہیں، یہ حلال بھی ہیں، یہ اپنے لیے جو ہے یہ ٹھیک ہے۔ میں نے وہ ایک انار اللہ کے ہاں تجارت کی ہے، اللہ نے اس ایک کے بدلے 10 جو ہے وہ نبی محمد رسول اللہ کے ذریعے میرے گھر بھیج دیے۔ یقین تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس یقین کو یقین کامل بنا دیا۔ اللہ اکبر۔